جناب سمیع اللہ ملک صاحب، میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی اور یقیناً آپ کے پاس بھی یہ ویڈیو آئی ہوگی. یعنی اے پولیٹیکل ہونے کا ذکر کرتے کرتے آل آف سڈن جو انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ آرمی نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ الیکشن ہمیں جتوا دیا. کیا یہ بیوقوف لوگوں کا ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا پیر فقیر اور پیر مرشد کے مظاہرے جن کی عقل فہم کوئی بھی نہیں ہے ان لوگوں کا ملک تصور کرتے ہیں؟ اور آپ زبردستی محبت میں اپنے نام پہ نعرے تو لگوا سکتے ہیں مگر آپ اندر سے جھوٹ پہ قائم ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ولا تفعلون، صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین. ابا مجھے اس سے پہلے تو آپ کے اس بیانی کا علم نہیں تھا، لیکن آپ کے اس ویڈیو سے دیکھنے سے بھی مجھے اتفاق جو ہوا ہے اس میں تو یقیناً مطلب ہے ایک بڑی، میں نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھا، میرے پاس یہ ویڈیو نہیں آیا تھا، لیکن میں کیا کروں، ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پیارے سیاستدان جو ہیں وہ اسلام آباد کے بغیر، اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اسلام آباد بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہماری بربادی میں اگر دیکھا جائے تو ہماری بربادی میں ان لوگوں کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے، ان کا ہاتھ ہے، ان لوگوں کا مطلب ہے جن کا اپنے فلم دکھا رہے ہیں. مطلب ہے یہ عرض وطن کی معاشی بدحالی اور سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھاتی ہوئی جو بیرونی دباؤ کی وجہ سے استعمال سے ہماری جو دوستی جو ہے نا، وہ بھی اب ایک بیماری جو ہے نا، وہ بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ ایک طرف IMF ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، سب ہم درمیان میں پھنسے ہوئے. اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے بڑے انتشار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اتنے حالات ہمارے خراب ہیں. IMF کی منتیں کر رہے ہیں، امریکہ کا الگ دباؤ ہے. امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان جو چائنا کے روس کے گروپ میں نہ چلا جائے، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہوگی جو آپ بات کریں اس میں بتائیں گے. لیکن یہ ایک وبا تو پھیل گئی ہے ہمارے ہاں، لیکن ہمارے یعنی اب وبا کی شکل ایسی اختیار کی، ہم اپنے اقدار کے دوام کے لیے کیا کچھ نہیں ہم نے کیا. آج مطلب میں اگر بتانے لگوں تو آپ کا سارا وقت اسی پر ختم ہو جائے گا. اس کے لیے چاہے جتنا مرضی الفاظ جمع کر لیں، کاغذ کوڑا ہی رہے گا. مطلب اور اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کیا جائے. لوگ تو ابا یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور اس کے بعد سمجھوتے ہی چلتے ہیں اور چل رہے ہیں. جب تک جان ہے جہانداری تو نبھانی پڑتی ہے. پڑھ رہے ہیں ہماری قوم میں، جس قوم سے آپ نے اشارہ کیا ہے، اور جس میں ہار جیت بھی چلتی رہتی ہے. لیکن جیتنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، میں آپ کے دوسری کہنا چاہتا ہوں کہ قوم دکھوں سے ہار رہی ہے. آپ مخالفین کو قابو کرنے کی تعریفیں سن کر بڑے نہال ہو رہے تھے، کبھی ہم نے مخالفین کو چت کر دیا اور فلاں کر دیا، لیکن اچانک اس وقت دل پر چھری چل گئی کہ جس کیک کو آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، اس کے ٹکڑے دوسرے لے اڑے، جہانگیر ترین لے اڑا، زرداری دبئی سے جہاز لے کے آئے وہ لے اڑے، اور آپ کی پلیٹ کا جو سراغ ہے وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ بڑھ بھی گیا ہے. بلکہ یہی نہیں کہ کچھ کیک میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، گھر کے کچھ اہم پنچھی بھی داغ مفارقت پر توڑ رہے ہیں. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مفتہ اسماعیل اور خاقان عباسی وغیرہ اور ایسے جو بڑے لوگ جو ہیں تو اس میں وہ بھی جماعت کو چھوڑ جائیں گے. اب دوسری طرف تو ادھر بھوک کے ہاتھوں دل برداشتہ ایک ماں اپنے معصوم بچوں سمیت خود کو ٹرین سے کٹوا کر ہمارے سسٹم کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. اور ہمارے ہاں زندہ لوگوں کا تو حساب ہوتا ہی نہیں، نہ لیا جاتا ہے. مرے ہوئے کس کھاتے میں آئیں گے؟ مطلب ہے یعنی وہ مجھے اگر آپ اجازت دیں، امیر شہر کو تو امیر شہر کا اپنا تو یہ حال ہے، امیر شہر غریبوں کا خیال کیا کرتا. امیر شہر کی اپنی ضرورتیں تھیں بہت. ابھی یہاں پہ ان لوگوں کے کیا کیا جائے، ان کو کیا کہا جائے ان سے؟ مطلب ہے یعنی ہر آدمی جو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے وہ چھکے لگائے اور باؤنڈری سے بھی کراس کر جائے. مطلب ہے جو کہ لازمی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی بربادی ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے ہم نہ صرف یعنی سیاسی انتشار میں، معاشی بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر بڑے خطرات ہیں جس خطرات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. مطلب ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ہم کھلے عام یہ باتیں کر رہے ہیں. مطلب ہے اب دیکھیے، اب پہلی دفعہ IMF نے آ کے مطلب یہ دباؤ ڈالا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ توجہ دیں. اب کبھی بھی یعنی مالیاتی ادارے کبھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن مالی اداروں نے یہ بات کر دی. اب بہرحال یہ ادھر بھی معاملہ جیو پولیٹکس کا چل رہا ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں، امریکہ نہیں چاہتا کسی صورت میں جو پاکستان جو ہے یہ چین کے بلاک میں چلا جائے.
پاکستان کے بیک ڈور چینل پہ 2 دفعہ مذاکرات جو ہے امریکہ سے ناکام ہو چکے ہیں, وہ بات کامیابی نہیں ہو سکی. مطلب اب تو امریکہ کے حالات تھوڑے سے اور اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے ہاں بھی ایک سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے. آج تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے میامی فیڈرل کورٹ سے, مطلب ہے, اور ان کے جو معاون ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ پلوسی نینسی کے جو بینچ کو جس نے پاؤں رکھا تھا اس کو 18 سال سزا ہو گئی, اور دوسرے جو تھے جن جو اسے دیکھا اس کو بھی 18 سال سزا ہو گئی. ہمارے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جو آپ کے انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کیجیے. ٹھیک ہونے چاہیے, یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں تو اتنی بڑی سزا دے دیتے ہیں. پاؤں رکھنے کی سزا 18 سال دے دی جاتی ہے, لیکن جو لوگ پاکستان کی دفاعی, اب آپ دیکھیے میاں والی کے اندر جس جہاز کو جلایا گیا, جس پہ حملہ کیا گیا, اس کے اندر وہاں پہ 85 جہاز کھڑے تھے پاکستان کے ایئر فورس کے. وہ تو باہر کا جو جہاز تھا اس کو جلا کے تو فارغ ہو کر نکل گئے. جیش کے اوپر جو حملے ہوئے, بعد میں جو دم حملے ہوئے, مطلب اب ان کے جو بچے پکڑے گئے ہیں ان بچوں کو ان کے جو والدین ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں. سمیع بھائی آپ تو بالکل ہی ڈی ٹریک ہو گئے, بالکل ڈی ٹریک ہو گئے. آپ کی نالج, آپ کا تجربہ تو مطلب میں تو کس باغ کی مولی آپ کے سامنے, میں تو معمولی سی بات کی آپ کے ساتھ. نہیں, میں تو آپ سے معمولی سی بات, آپ سے جو سوال میرا تھا, نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں, میرا جو سوال آپ کے سے تھا وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں. نہیں, میرا سوال تو آپ سے بڑا مختصر سا تھا کہ کشمیر میں ان کا نام ہے ضیاء قمر, پیپلز پارٹی سے تعلق ہیں, ان کے والد صاحب نے اوپنلی یہ لفظ کہا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ حافظ قرآن انہوں نے الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی, ورنہ الیکشن ہاتھ سے نکل گیا تھا. آپ نے کہا انٹرنل سیکیورٹی کی پرابلم ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی کی غلط ہے. میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ان کا کام نہیں ہے. میں نے ایک فکر میں ایک سمونے کی کوشش کی, میں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے ڈومین سے ہٹ کے کھیل رہا ہے. ٹھیک, جو اس کے ڈومین نہیں ہے, ان کا ڈومین یہ نہیں ہے جو اس نے کہا. مطلب کیونکہ سر میرا تو, میں نے کہا نا کہ آپ بندوق کی نوک میرے سر کے اوپر رکھ کے آپ اس کو غدار, اس کو غدار, اس کو غدار, اس کو پاکستان سے باہر والوں سے ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ دے کین ٹیک سٹینڈ. پاکستان کے اندر رہنے والے, اور میں بارہا اس چیز کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ وہ غریب عوام ہیں, ان کی کوئی پہنچ نہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے. جو بڑے بڑے اسکولوں اور وزراء عمرہ کے بچے ہیں ان کو آپ پوزیشنز بھی ملتی ہیں, نوکریاں کروڑ 2 کروڑ نوکریوں کے لیے چاہیے, الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے. تو عام آدمی وہاں پہ تو آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کی حکومت کر سکتے ہیں. اور آپ مطلب آرمی کا کام ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کا. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, نو بڈی ریپلائز می پراپرلی. ہر آدمی الفاظ کے بھنبل بھوسے میں, الفاظ کے چکر میں مجھے پھنسائے ہوئے ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مانا آپ کو سیکیورٹیز کے لیے بعض ایکشنز دینا پڑتے ہیں, بندے کے جو جن کو آپ جرنلسٹ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاکستان کو اٹھا کے ہی ہم چلے پھر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اب حامد میر صاحب نے اگلی بات کہہ دی ہے کہ 2030 تک پاکستان ٹوٹ جائے گا. کس گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا؟ آپ کو میں نے بھیجا وہ کلپ. کیا کس گراؤنڈ کے اوپر کہا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے آرمی کے آفیسرز ان کو بلا کے ان سے بات کرتے ہیں, آپ کے بڑے بڑے پولیٹیشنز ان کو بلا کے ان سے بات کرتے ہیں؟ اب آپ نے جہاں تک ہم امیر کی بات کا آپ نے اپنا ذکر کیا ہے, تو میں ہم امیر کی بات پہ یقین کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے ایسے بہت سے دعوے پہلے بھی بہت سے ناکارہ ہو چکے ہیں. میں خود گواہ ہوں اس بات کا. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایک اس کے کلپ نکال کے دکھا سکتا ہوں جس میں اس نے ایسے باتیں کہیں. وہ یہ مشرف کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے. مشرف کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے وہ نقشے بھی بن گئے تھے, بڑے خوبصورت رنگ بھرے گئے. بلوچستان کو الگ کر دیا گیا, سرحد کو KP کو الگ کر دیا گیا, ادھر یعنی کراچی کے سندھ کو الگ کر دیا گیا, پنجاب کو الگ کر دیا گیا. یہ بڑے سلسلے چل رہے ہیں مطلب ہے, لیکن ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ کئی دفعہ ہوا ہے. اور یہ کئی دفعہ امریکن یہ کر رہے ہیں. ان کا جو ریکراؤنڈرز اس کا جو تھنک ٹینکس ہے دو, ان کو تو کام ہی یہی پکڑا ہوا ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور اس طرح 2 کام جو ہیں بلوچستان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں. ہم امیر بھی انہی کا راتب کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہے. مگر سر where there is a fire there is a smoke, where there is a smoke there is a fire. آخر یہ بات ہوئی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جہاں تم سموک کی بات کرتی ہیں تو پھر سموک تو بہت زیادہ ہندوستان کے اندر ہے.
وہاں تو یار ایک تو ہماری یہ بڑی پرابلم ہے, ہم گھر کی پرابلم کی بات کر رہے ہیں, ہم لے کے ہم نا اپنی پرابلم کو ریزالو کرنا نہیں چاہتے. مثال تو دینی پڑے گی نا. نہیں, آپ اپنے گھر کو تو پہلے صحیح کریں. ہم نے افغانستان کو سیدھا کر لیا, ہم ہندوستان کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اپنا گھر ہم سے سیدھا نہیں ہو رہا. آپ سموک کی اگر بات کرتی ہیں تو اس کی بھی مثال نہیں سر, میں اس کی بات ہی نہیں کرتی. کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ نے کیا؟ آپ کے فضل الرحمان صاحب وہاں رہے, آرٹیکل 370 ریموو ہوا. باجوہ صاحب نے اب ہے, جس کی بھی ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہی غلط کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, آج سے 2 سال پہلے 5 اگست 2021 کو مطلب کس نے کشمیر جا کو, ہندوستان نے بالکل ہی کشمیر کا معاملہ الگ کر دیا. تو ٹھیک ہے نا, کیونکہ سودا کر کے کون آیا تھا آپ کا؟ آرمی کا چیف سودا کر کے آیا تھا. آرمی چیف کے ساتھ اور کون کے ساتھ گیا تھا؟ اس کا بھی نام بے بس تھا, وہ اس کو پوزیشن چاہیے تھی. بات ہوئی بے بس حکم چھوڑ دیتا تو یہ کیا غلطیوں کے چلے گا چلے. اچھا, اس کا مقصد یہ ہوا, آج ہم اس بات کو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یو آر جسٹ دیئر ٹو پروٹیکٹ آرمی. باجوہ کی تعریف میں لسان ہے, وہ باجوہ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا. نہیں مگر او بابا, ہی از ناٹ آرمی آفیسر. مائی آرمی از ٹو پروٹیکٹ مائی بارڈرز. میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں, اگر میرا بچہ غلط کرتا ہے تو میرے بچے کے لیے میں رسپانسبل نہیں ہوں. آئی ایم رسپانسبل ایز اے مدر اینڈ اے فادر کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. آپ کی بات مان لیتا ہوں. آرمی از ریسپانسبل فار انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی. میں آرمی کی بات کر رہی ہوں, آپ میری بات کو لے کے گھمانا شروع کر دی. نہیں گھما, میں آپ اس بات کو سننا پسند نہیں فرما رہی. بات یہ ہے سر, عمران خان غلط ہے, آپ اس کو ہینگ کر دیں. میں تو کہتی ہوں آپ ہینگ کر دیں. میں نہیں کہتا ہینگ کر دی جائے, لیکن یہ کہ جواب دینا اس ملک کو تو سر, یہ اس ملک کو ایماندار بندہ تو سوٹ ہی نہیں کرتا. نہیں, آپ جب بات کریں میری بہن تو سیاق و سباق کو درست رکھنا چاہیے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے آ جائیں, آپ وہاں آ جائیں, میں معذرت کی خواستگار ہوں, آپ وہاں آ جائیں. آپ امریکہ جاتے ہیں, عمران خان کو پوزیشن چاہیے تھی, وزیر اعظم شپ چاہیے تھی, میں مانتی ہوں, اور یہی وزیر اعظم شپ نواز شریف کو چاہیے, یہی وزیر اعظم شپ چاہیے. پاکستان میں صرف ان لوگوں کو لیڈرشپ چاہیے نا, سب کو. مگر باجوہ صاحب کو وہ توپوں کی سلامی ملتی ہے وہاں پہ, اور یہ وہاں فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ریموو کریں گے. حامد میر کے ساتھ عمران خان نے تو نہیں بات کی تھی کہ ہم کشمیر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. حامد میر کے ساتھ یہ بات باجوہ صاحب نے کی تھی, صرف حامد میر کے ساتھ نہیں, اور بھی وہاں پہ جرنلسٹ موجود تھے. تو سودا کر کے کون آیا تھا؟ وہ جو میرے ملک کا محافظ ہے, سودا وہ کر کے آیا تھا. اور اس نے آ کے یہ پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھی کہ حامد میر اور وہ اس کے ساتھ جو 15-20 اور صحافی تھے, انہوں نے سب نے منہ پہ ٹیپ لگا لی. عمران خان تو غلط ہے, میں مانتی ہوں, انشاءاللہ وہ تاریخ رقم کر کے جائے گا. اگر بھٹو صاحب نہیں ملک سے باہر گئے تھے تو بھٹو صاحب تاریخ رقم کر کے گئے. ہی از دا ہیرو, ہی اسٹیڈ ان پاکستان. آج پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کبھی دل چاہتا ہے کہ میں ملک سے بھاگ جاؤں, اور پتہ نہیں کون کون کوشش کر رہا ہے. ہی ووڈ ہیو گون سیم ڈے. میں عمران خان کو نہ سپورٹ کرتی ہوں, نہ میں اس کو پروموٹ کرتی ہوں, اور نہ میں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہوں. مجھے آپ جواب دینے دیجیے اس بات کی, آپ کی اس بات کا, اور میری بات کو ذرا حوصلے سے سنیے گا. بات یہ ہے کہ میں باجوہ نے اگر بات کی ہے وہاں پہ جو بلا کے 25 جو جرنلسٹ ہیں جس کی بات کر رہا ہے, ہم امیر بات کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے سب سے پہلے میری طرف سے یہ آواز آئی تھی کہ باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا جنرل باجوہ کے بارے میں, میں نے کہا اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ اس کی قیمت بھی ادا کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ وہ جو ایک اس بات, یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خالی باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے باجوہ کی غلطی, سے کورٹ مارشل کا ہم نے ذکر کیا. اب کورٹ مارشل کون کرے گا؟ کورٹ مارشل جو موجودہ جو چیف ہے یہی کرے گا نا. اس سے ہم نے مطالبہ کیا نا, کسی عدالت میں کورٹ مارشل نہیں کرنا, اسی نے کرنا ہے, مطلب ہے اس سے مطالبہ کیا گیا. بات یہ ہے کہ جب وہ تحقیق ہوگی تو پتہ چل جائے گا اس میں اور کون کون سے ہاتھ ہیں, کون کون سے اس میں ہے. اس میں عمران خان کا کیا رول ہے, اس کا کیا رول ہے, سب کا کیا رول ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس بات میں تو کبھی صفائی نہیں پیش کرتا. میں کہتا ہوں کہ جو بات کی جائے شک اس بات سے ہٹ کے نہ کی جائے. جتنے مجرم ہیں سب کو لایا جائے, یہ نہ بتایا جائے کہ وہ یہاں رہ جائے گا, وہ ہیرو بن جائے گا, وہ بن جائے ہیرو. مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق تو ہو, تحقیق کے بعد پتہ چلے گا نا کون ہیرو ہے اور کون زیرو ہے. مگر تحقیق تو کرنے ہی نہیں دے رہے. اب آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے, اور آپ نے بھی سمیع بھائی, اب آپ انکار کریں تو یو آر بادشاہ, آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ انڈا دیں بچہ دیں جو مرضی کریں, مگر
لوگوں کے اوپر جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، اور اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری فیک ویڈیوز ہیں. ہوں گی فیک ویڈیوز، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ساری فیک ویڈیوز ہوں گی، اور مگر چھتوں کے ساتھ باندھ کے ننگے پنڈے کرنٹ بھی لگایا جا رہا ہے، مارا بھی، کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بدلے کی سیاست پاکستان میں چلی ہوئی ہے، یہ آگ آپ کو کہیں ٹھہرنے نہیں دے گی. اور ابھی میں تو کہتی ہوں کہ میری آرمی کو میں سلام کرتی ہوں، مگر ابھی یہ جو آپ کا جو ضیاء قمر ہے، پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا ہے، اس نے نام لیا جی حافظ قرآن. یعنی قرآن کا حفظ بھی تماشا ہے اس ملک میں کہ آپ حافظ قرآن، آپ نہ لوگوں کو بتاتے کہ میں حافظ قرآن ہوں. حافظ قرآن نے ہمارا ساتھ دے دیا. تو سر آپ کی عدالتیں اور آپ کا انصاف تو ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کی ترازو ہے تو آپ کیسے ووٹس کو یا الیکشن میں ریگنگ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں ٹو برنگ اے پرسن آف یور چوائس. اب اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ایک میری آرمی کا آفیسر، اتفاق کرتا ہوں مطلب اس بات سے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا میں کوئی میرے پاس کوئی ایسی دینی تعلیم ہے تو وہ میری اپنی ذات کے لیے. مسئلہ یہ کہ میں نے اس دینی تعلیم سے کیا فائدہ، دنیا کو اس کا کیا فائدہ دیا. اگر میری وہ تعلیم، میرا وہ منصب جو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، اگر میں اللہ کی مخلوق پہ مطلب خلاف استعمال کر رہا ہوں تو وہ تو مجھ سے باز پرس ہوگی اس کی. مطلب اگر پاکستان کے اندر لوگوں کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ننگے پنڈے مارا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، مطلب تو یہ بھی تو پتا کریں نا کہ وہ ننگے پنڈے والے جو مطلب ہے واقعی، چل میں نہیں کہتا وہ فیک ہے، ٹھیک ہوگا، مارا ہوگا، پاکستان کی پولیس کرتی ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے، بلکہ آج بھی میری اس کی آخری قسط تھی، چھترول کے بارے میں لکھا، عزت نفس اور چھترول، میں نے تو واضح طور پہ لکھا جو آپ فرما رہی ہیں، میں نے تو واضح طور پہ لکھا اسے کوئی 500,000 لوگوں نے پڑھا بھی اسے. مطلب میں تو اس بات کی، آپ کی بات کی تائید، میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو سوال یہ ہے، آپ سوال مجھ سے اگر کرنا ہے، سوال یہ کریں کہ اس کا حل کیا ہے. کیا یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، یہ بات غلط کر رہے ہیں. مطلب جو طریقہ ملک کو چلانے کے لیے قانون ہے اس کا نام آئین ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس آئین کی ڈومین میں رہ کے ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی کام نہیں کر رہا. میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کوئی کام نہیں کر رہا، نہ ہو رہا ہے کام. مطلب ہے نہ پہلی حکومت نے کیا تھا، پہلوں نے بھی یہی کیا تھا. ہوتا کیا ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی انداتا ہوں اس ملک کا، میں جانا چاہوں گا. مطلب مقتدر حلقے جتنے بھی ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے اپنا کام لیتے ہیں. جب کام اس سے لے لیا جاتا ہے اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر نئی کی تیاری ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے آج جو نئی پارٹیاں بن رہی ہیں، کیا عمران کے زمانے میں جتنے بھی جو لوگ اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے، کچھ لوگ 10-12 لوگ جو ہے وہ زرداری کے ساتھ چلے گئے، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو کہ ساری دوسری جماعتوں کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کو ملے تھے؟ کیا یہ وہی جہانگیر ترین نہیں ہے جو کہ اپنے جہاز میں بھر کے ان لوگوں کو لایا تھا اور لا کے اس نے عمران خان کے سامنے کھڑا کر کے ان کے گلے میں تحریک انصاف کے جو ہے وہ کپڑے ڈالے گئے اور اپنا غلام بنایا گیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں بھاگ کے چلے گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مکافات عمل ہے. جس طرح آپ نے اقتدار حاصل کیا تھا ویسا آپ سے اقتدار لے لیا گیا، جنہوں نے دیا تھا انہوں نے آپ سے لے بھی لیا. ان ادر ورڈز آپ بالکل وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو مریم اورنگزیب نے استعمال کی کہ وہ جو دھڑام تختے سے نیچے آ گرے، تو آپ یو آر یوزنگ ایگزیکٹلی دا سیم ورڈز. میرا خیال ہے کہ جو آدمی ایسی زبان استعمال کرتا ہے تو اسے اپنا بھی غور کرنا چاہیے کہ کل کلا اس پہ بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے، اس پہ بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے. تو میں تو اس چیز کے مخالف، مطلب جو لوگ ایسی، میں نام لے دیتا ہوں، میں مریم نواز کا جو لہجہ ہے، مطلب ہے آپ دیکھیے، میں آپ کی طرف توجہ ایک طرف اور دلانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ان لوگوں نے بڑا اپنا کیک بڑی محبت سے میری بہنیں سے تیار کیا تھا، اس کیک میں سے ہم حصہ لیں گے، اگلی بھی حکومت ہم بنائیں گے. میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ اس مقتدر حلقے یہ جو بھائی اس اقتدار کے آ جاتے ہیں، اقتدار کے محلات میں جب آ جاتے ہیں تو پھر یہاں سے جانے کو ان کا جی نہیں چاہتا. پھر یہ سازشیں کرتے ہیں کہ مستقل طور پہ ہم نے کیسے یہاں رہنا ہے. انہوں نے کیک تیار کیا تھا، ان کا عمران بھی اندر چلا گیا، اس کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی، پتھر طرح بکھرنی شروع ہو گئی. لوگوں نے تو یعنی پارٹی کیا چھوڑنی تھی، لوگوں نے سیاست بھی چھوڑنی شروع کر دی. اعلان شروع ہو گیا، ایک ہی طرح کا ایک پیپر دے دیا گیا تھا، ہر آدمی جو آ رہا ہے وہی بس پڑھتا جا رہا ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہی لوگ پڑھتا جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کو پیچھے کس کا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو اب دیکھیں نا، علی زیدی کتنا بڑا ساتھی تھا عمران کا، اس نے کہا تھا میرے یہاں رکھ کے گولی مار دو لیکن میں جماعت نہیں چھوڑوں گا اور مجھ سے یہ کام نہ لے. لیکن 3 دن ہی جیکب آباد کی جیل میں بیٹھا اور 4تھے دن میں پاؤں پڑ کے وہ آگے جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ گیا آگے.
سارے آدمی یہ وہی لوگ ہیں. میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر 200 کے قریب ایسے افراد ہیں جب سے پاکستان بنا ہوا ہے وہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا پسند کرتے ہیں. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر کچھ ہمارے سیاستدان ہیں, ان کو اسلام آباد بڑا پسند ہے, اسلام آباد کو وہ بڑے پسند ہے, بڑے پیارے ہیں. اس لیے میں نے اقتدار کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اقتدار بغیر رہ نہیں سکتے. علی زیدی سیاسی لیڈر ہیں, وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ تو کل تو 4 پارٹیاں چھوڑ کے میرے پاس آیا, کل مجھے بھی چھوڑ کے چلا جائے گا. علی زیدی واز فاؤنڈنگ ممبر آف پی ٹی آئی, اور علی زیدی نے, کیا آپ کا خیال ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں کہ عورت ان کے گھر کی بیویوں اور بچیوں کی بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ آ رہی تھی, جس میں ان کی ویڈیوز کو تیار کرنے کے بعد ان کی تشہیر کا کہا گیا. ایک قتل سے بیل لینے کے بعد باہر نکلتے, ایک مقدمے سے بیل لینے کے بعد باہر نکلتے تھے اور احاطے سے ہی دوبارہ اریسٹ ہو جاتے تھے. چلیے جی, اس صحبت کو بھی برداشت کر لیں گے, مگر جہاں بیویوں اور بیٹیوں کی عزت پہ کمپرومائز کرنا پڑے تو وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں چوہان کے بارے میں, فواد چودھری کے بارے میں, مگر علی زیدی واز کہ اگر اس کی بیوی اور بچی کی عزت داؤ پہ آتی ہے. بہرحال آپ میں بڑی سختی سے اس بات کیٹاگوریکلی اس بات کی مذمت کرتا ہوں. جو لوگ آج کسی کی ماؤں بہنوں کو اعلیٰ کار بنا کے ان کی وفاداریاں خرید رہے ہیں, وہ سوچ لیں کل ان کے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا. وہ سوچ لیں, 100 دفعہ سوچ لیں. میں بہت بڑا ناقد ہوں عمران خان کی بہت سی پالیسیوں کا, لیکن میں اس حق میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی عورت کو یعنی اس طرح کسی کو اس طرح بلیک میل کیا جائے کہ ان کے گھر کی عورتوں کو جو ہے اس طرح جیسا آپ نے کہا. مگر وہ تو آج کل کے دور میں ہی ہوا نا, اس دور میں ذرا زیادہ ہو گیا. اس سے بھی پہلے ہوا, اس سے ہمارے ملک میں ہو چکا ہے, اس سے پہلے بھی ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوا ہے, گورنر میر محمد کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. ایڈو جب لگے تھے سیاستدانوں کے اوپر, وی آر پراؤڈ آف اٹ. ناٹ پراؤڈ اٹ, مطلب یہ ہماری بڑی یعنی بڑی شرم کی بات ہے, یہ بڑی شرم کی بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ہمیشہ میرے مضامین پڑھتی ہیں, پتہ نہیں آپ نے میرا یہ ابھی آج بھی اس کی دوسری سر میں نے بالکل پڑھا, مگر مجھے غم اس بات کا ہے میں نے تو اس کا نام ہی آپ عزت نفس اور چترول رکھا ہے. اس مضمون کا نام ہی عزت نفس اور چترول رکھا ہے. صحیح. آپ چترول سے سمجھ جائیں کہ چترول کہاں یعنی کہ کون سا صیغہ ہے, کہاں استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پولیس استعمال کرتی ہے چترول کا صیغہ, اور عزت نفس میں ساتھ رکھا ہے. اسی طرح میں نے لکھا ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں آپ کسی اور انداز سے کہہ رہی ہیں, میں بھی یہی بات میں نے کسی اور انداز سے بات کہی ہے, کہی تو میں نے یہ بھی بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیے سر, یہ بھی بات ہو گئی ہے کشمیر کے الیکشن کے بارے میں. بہت شکریہ ہماری آرمی کا, ہم آرمی کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اس سے پہلے ایم کیو ایم کے 4 نئی ایم کیو ایم طرح کی بنائیں. آپ نے پیپلز پارٹی میں ایک پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی شاخیں بنا دیں. مسلم لیگ نون قائد اعظم محمد علی جناح سے چلتی ہے, اور مسلم لیگ, اور اس کے بعد نون بن گئی, جے بن گئی, کاف بن گئی, اور پتہ نہیں کون کون سی مسلم لیگ بن گئی. اب تحریک انصاف واز اونلی جماعت جو ایک ہی تھی, اب آپ نے اس کا بھی شروع کر لیا. مگر میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر میرے ملک میں جہاں پہ رشوت اور سفارش اور پوزیشن بہت رول پلے کرتے ہیں, امریکہ ویسٹ آنیسٹ ہیں, شفاف ہیں. اگر پریزیڈنٹ بش کے اوپر جوتا چل سکتا ہے نا, تو پھر دے مسٹ بی ریڈی فار ایوری تھنگ. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. یہ ٹھیک ہے, یعنی یہ رد عمل تو ہوتا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. تو ملک کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ جب باہر بھی نکلا کریں گے تو اپنے لیے سیکیورٹی گارڈز لے کے نکلا کریں گے. سیکیورٹی کہاں تک کام کرتی ہے آپ بھی جانتی ہیں. جب اللہ کی طرف سے مطلب زوال آتا ہے تو کئی راستے نکل آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, دور نہ جائیں, چند مہینے پہلے کی بات ہے, اسلام آباد میں قبرستان میں ایک جسٹس تھا, اس کی قبر تھی, اس کے اوپر جوتے پڑے رہتے تھے. بہت ڈھونڈا کہ کون آدمی ہے, آخر انہوں نے پکڑ لیا, ایک بوڑھا آدمی تھا, اسے پکڑ لیا. اس نے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے پھر بتایا, اس نے کہا کہ میرا سارا گھر بار سے برباد کر دیا, میرے دشمن سے رشوت لے کے اس نے مجھے برباد کیا, میں بے بس تھا, میرے پاس اور کچھ نہیں اسے انتقام لینے کے لیے, اور میں ٹوٹے ہوئے بازار سے جوتے اٹھاتا ہوں. مجھے اس نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے, تو میں بازار سے ٹوٹے ہوئے جوتے اٹھا کے اس کی قبر پہ لا کے رکھتا ہوں. آپ یہ دیکھیے, ایسا تو ہوتا ہے, ہوگا.
ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے پنجاب میں سیاپے کی نین، جو سیاپا کرتی ہے، مطلب اس کو بھی میں نے مضمون لکھا تھا. میں حیران ہوں کہ باتیں ساری آپ کر رہی ہیں لیکن الفاظ آپ نہیں استعمال کر رہی ہیں، میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. نہیں تو آپ ہی کی وہی چیزیں پڑھنے کے بعد تو پھر ہمارے جیسا بندہ جو اس کے تو میں ذہن کو یہی تو تحریک میں ملتی ہے عرض کہ کر رہا آپ ہوں کہ لوگ اس ہر آدمی پوزیشن جو میں ہے، ہیں کہ ہر آپ آدمی لوگوں جو ہے کے نا تعلقات بھی اپنے ہیں. ڈومین سے باہر، دیکھیے ہر آدمی اپنے ڈومین سے باہر نکل چکا ہے، اور یہ ملک کی بربادی ہو رہی ہے. مجھے تشویش جو ہے اس بات کی ہے، مجھے اس بات کی بہت زیادہ تشویش ہو رہی ہے کہ مطلب ہے کہ جو ملک کا جو یعنی راز ہے، جو ہمارا جو ہے سلسلہ، اسے بھی برباد کیا جا رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ مطلب ہے میں پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ گلزار شمبے بلوچستان میں پکڑا گیا جو 15 سال سے فوجیوں کو مار رہا تھا. اس نے اس بات کا کہا، اس نے کہا کہ میں اب تو 15 سال کی جد و جہد آزادی جو بلوچستان کر رہا تھا، اس کے اندر میں نے سینکڑوں فوجیوں کو مار دیا اور لوگوں کو مارا، الگ ہے 100 فوجی مار دیا. اس کو میں نے کہا، میں نے یہاں آج کی حکومت سے جو متعدد حلقے ان سے کہا تھا، میں نے کہا اگر آپ اس کو معافی دے سکتے ہیں اور اسے دوبارہ لا سکتے ہیں، کبھی وہ عوام کے اندر آ جائے، اپنے اس کے ساتھی واپس لے آئے، اگر جنہوں نے غلطی کی ہے، کسی کے کہنے پہ مان لیا کسی کہنے پہ غلطی کی ہے، مطلب ہے ان کا بھی محاسبہ کر لیں آپ، لیکن ایسا کام نہ کریں مطلب ہے کہ بھی ان کا مشکل سا تباہ ہو جائے، ان کے ماں باپ کے کچھ اکلوتی اولادیں ہیں ان کو دیکھ لیں. مطلب ہے معافی بھی کسی چیز کا نام ہے، ملک معافی دیتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو جو کہ لوگوں کو جانے لے رہے ہیں، بندوقیں اٹھا کے بندوق لے رہے ہیں، ان کو اگر معاف کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں. مطلب ہے معاف کر دینے سے اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا، آپ انہیں واپس لا سکتے ہیں. بہرحال جو ملک کی اساس پہ حملے ہوئے ہیں اس کا ضرور سوچیں آپ، اس کے بارے میں ضرور سوچیں آپ. چلیں آج اس کے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بالکل صاحب، جو ہماری وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر اس سے پہلے 2-3 بار جلوس نکلا اور جہاں پہ پولیس بھی تھی، آرمی بھی موجود تھی. کیا وجہ تھی کہ تھوڑا پیچھے قدموں پہ کھیلا گیا اور لوگوں کو آنے دیا گیا؟ اور بی بی سی نے، اب مجھے پتا ہے آپ بی بی سی پہ بھی الزام لگا دیں گے. یہاں پر بھی میں نے کل بھی بریگیڈیئر بابر صاحب سے بھی یہی، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بابر صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا. میں آپ سے بھی یہی سوال کرتی ہوں. میں مانتی ہوں کہ جلاؤ گھراؤ ہوا، مگر اس جلاؤ گھراؤ اور میں پی ٹی آئی کو تو شدید نقصان پہنچا. عمران خان مائنس فرام دا ڈے 1 چلتا چلا رہا ہے. ہمیں وہ کون سی ہے وہ دشمنی برائے دشمنی کی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کا فائدہ کس کو ملا ہے؟ اس کا فائدہ، میں آرمی کی بات نہیں کر رہی، اس کا فائدہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملا ہے. اس کا فائدہ آپ کے مسلم لیگ نون میں سے 4 بندے آگے آ کے بات کر رہے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ ہیں، جناب تارڑ صاحب ہیں، وہ مریم اورنگزیب ہیں اور خواجہ آصف ہیں. یہ 4 بندے ہیں جو آگے آ کے زیادہ بول بلارا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کا فائدہ ان کو ملا ہے، انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو کو اسٹرینتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی بینیفیشری وہ جلانے سے اور وہ ایم ایم عالم کا وہ جہاز جلانے سے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں ہوا. پی ٹی آئی کو اس کا قطعاً فائدہ نہیں ہوا. اچھا مجھے اب حوصلے سے میرا جواب سن لیجیے گا. بڑی امپورٹنٹ آپ نے ابھی بات فرمائی ہے. یہ ہے آپ کا سوال جو آپ نے اس آج کی مجلس میں جو بہترین سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ گیم کھیلی مطلب ہے اپنے یعنی سیاسی اقدار کو دوام بخشنے کے لیے، ان کا کیا حال ہوا؟ وہ تو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، مطلب کبھی ابھی یہ جو کیک جس کیک کا میں نے ذکر کیا، اس کیک کا وافر حصہ ہمارے حصے میں آئے گا. پاکستان کی جغرافیائی حیثیت سے یہ ہے کہ جو آدمی پنجاب سے کثرت سے جیتا ہے وہ مرکز میں بھی حکومت میں آتا ہے اور سر کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اس وقت جو ہے 3 حصے ہو گئے. آپ اس میں دیکھیے ان کے حصے میں تو کچھ نہیں آیا، بلکہ ان کے حصے میں کیا آنا تھا، بلکہ ان کے اپنے پنگٹ سے ان کے اپنی منڈیر سے پنچھی اڑنے کی پر توڑ رہے ہیں. میں نے بتا دیا، نام ہی لے دیا، خاقان عباسی بھی اور مفتاح اسماعیل بھی، اس کے ساتھ اور بھی جو ہے 2-4 آدمی جو مقتدر لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے. ان کی منسماج کی جا رہی ہے. جن 4 آدمیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان 4 آدمیوں کی اپنی سیاسی ویلیو کیا ہے. کون ہے ان لوگوں کی کوئی عزت کرنے والا ہو جن 4 نے ذکر کیا ہے؟ یہ تو ہر جمعہ ہوتا ہے. مطلب ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے وہ بھی تو مدد نہیں کر پائے نا. گیم تو یہ دیکھے. اب آپ کے ملک جو میں سینیریو دیکھ رہا ہوں، خدا کرے یہ بات غلط ہو، میں جو سینیریو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ہنگ پارلیمنٹ آپ کی بنے گی. آپ کے پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا ہے،
اس میں پیپلز پارٹی بھی جنوبی پنجاب میں آ گئی ہے. جہانگیر ترین کے پاس بھی 120 آدمی جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں اس کے پاس, وہ بھی آ گئے مطلب اس کے ساتھ. سندھ پہلے ہی زرداری کے پاس ہے. آپ دیکھیے, مجھے آپ یہ بتائیے غور سے, میری اس بات پہ ضرور غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر. میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو دلانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بنانے والا جو ہے زرداری, آصف زرداری ہے, لیکن کیا گالیاں زرداری کو پڑ رہی ہیں؟ نہیں. اس نے کیا کیا, زرداری نے بڑی گیم کھیلی. اس نے دو اداروں سے انتقام لیا, 2 اداروں سے. اس نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے بہت پہلے کہا تھا, فوج سے کہا تھا ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور اینٹ بجا نہ سکا, لیکن وہ بھاگ گیا. 1.5 سال وہ دبئی میں بیٹھا رہا, پاؤں پکڑتا رہا. اس نے جیسے بھی ہے جیسے تیسے اس نے معافی مانگ لی, لیکن اس نے یہ دل میں ٹھان لی تھی, کیونکہ اس نے جس دن یہ کہا تھا اینٹ بجا دیں گے, اس اگلے دن صبح اس نے نواز شریف سے ملنا تھا. اسے یہ پتہ چل گیا کہ نواز شریف نے یہ گیم کھیلی ہے, مجھے کہا کہ ان کو پکڑ لو, اور جب میں نے بات کی تو اس نے اگلے دن مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے دیکھے دونوں سے انتقام لیا ہے, ایک ہی تیر سے. تیر ان کا آپ کو پتہ ہے انتخابی نشان ہے, ایک ہی تیر سے 2 نشانے اس نے لیے. اس نے فوج کا بھی لیا جس کا اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات تھی, اور دوسرے اس نے یہ بھی شریف برادر کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے دن کے پلے کیا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے گا آج الیکشن ہوگا تو کیا نون لیگ جیت جائے گی؟ بہت مشکل ہے. ممکن ہے 80 سیٹیں لے جائیں, لیکن اقتدار یعنی وہ حکومت کہیں بنانے کے اس لائق نہیں رہی کہ کہیں حکومت بنا لی جائے. مطلب ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, بجٹ میں تخیلاتی مطلب چیزیں پیش کر دیں گے اسحاق ڈار کی طرف سے. مطلب ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے اچھی جو وزارتیں تھی خود لی. وزارت خارجہ کی اس نے وزارت اپنے بیٹے کے لی. اپنے بیٹے کو 9 دفعہ امریکہ اس کا ٹور ہوا, 9 دفعہ. اس کے جو مراسم تھے اپنی حکومت کے زمانے میں, حقانی کے زمانے میں, جن میں مراسم اس نے جو ٹوٹے ہوئے تھے وہیں سے اس نے جوڑے. اس نے بے نظیر کے جو مراسم بنے ہوئے تھے وہیں سے شروع کیے. اس نے صاف کہا, زرداری نے, اس نے کہا کہ امریکہ کے بغیر یہاں حکومت نہیں بن سکتی. گویا اس نے میسج دے دیا چین اور روس کو بھی کہ ہم تو امریکہ کے کھلاڑی ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر ایک نئی کشمکش چل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ چین جو ہے وہ ایک اور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. چین جو ہے وہ رشیا اور چین دونوں مل کے جو ہے وہ اس خطے کے اندر اپنا سنگل کرنسی کا پروگرام بنانے کے شروع ہو چکے ہیں. مطلب ہے سعودی عرب کی اور ایران کی صلح کرانے کے بعد کافی حد تک جو ہے چین کا اثر رسوخ بڑھ گیا ہے. میں کل کی بات کر رہا ہوں, صرف 24 گھنٹے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے $160 بلین کے MOU سائن ہوئے ہیں چین کے ساتھ. سب سے بڑے کانٹریکٹ جو ہے چین کے پاس چلے گئے ہیں. UAE کے ساتھ بھی چلے گئے ہیں, عرب بھی چلا گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ ٹھنڈے پیٹ برداشت کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے آج گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کا تو پورا پلان تھا, انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو منظور کروایا, ریکگنائز کروایا, UAE سے سب سے کروایا, سعودی سے نہیں کروایا, لیکن سعودی کی مدد سے سارے کام ہوئے. لیکن کیا ہوا, ساری گیم الٹ گئی. سیاست کرتے تو گیم الٹ جاتی ہے, جس طرح اب یہ گیم الٹی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہے آپ کو. مطلب میں یہ مثال آپ کو دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہ چیز دیکھیں جو ہمارے اپنے ملک کے حق میں بہتر ہے. ہمارے اپنے ملک حق میں بہتر. آج کل بجائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, میں بار بار اس بات کی دعائی دیتا ہوں کہ یعنی ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن ہم پاکستان کھڑے ہونے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک دوسرے کی ٹھیک سر, جہانگیر ترین صاحب نے جو پارٹی بنائی ہے اس میں جو انہوں نے عہدے بانٹے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نے اپنے پاس کیا عہدہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس عبدالعلیم خان, جو آپ کو مستقبل میں اگر یہ پارٹی آ جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے آپ کو بنائیں گے, ایز پریزیڈنٹ آف تحریک پاکستان استحکام پارٹی, عامر محمود کیانی ایز اے سیکرٹری جنرل, اون چودھری ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل, اسپوکس پرسن آف پارٹی ایز ویل ایز پیٹرن ان چیف. مور اناؤنسمنٹس انشاءاللہ. اور شاہ محمود تو اس کو جوائن کرتے نہیں ہیں, کیونکہ عمران خان کے کیمپ میں بھی جب یہ تھے تو ان کا بہت برے تعلقات تھے, جھگڑا تھا. جی یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاہ قریشی جو ہے وہ عمران کے حامی ہے. وہ عمران کی انہیں پتہ ہے کہ بہت جلد یا بدیر عمران کو جو ہے وہ نیا حل کر دیا جائے گا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران اپنی منہ سے مجھے اپنی پارٹی کا جانشین بنا کے جائے تاکہ میں اس پارٹی کا باقی حصہ سنبھال سکوں. آپ مجھے یہ بتائیں کون ہے جس نے فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو 4 دوسرے لوگ تھے ان کی ملاقات شاہ قریشی سے جیل میں کروائی؟ کون تھے وہ؟ کیا اور کروا سکتا ہے؟ کیا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ یہ بھی تو اس پہ بھی ذرا غور کریں نا. مطلب ہے کس نے ملاقات, اور شاہ قریشی کی جب ملاقات ہوئی اس سے اگلے شاہ قریشی کی ضمانت ہوگی. شاہ قریشی کو پھر تو گرفتار نہیں کیا گیا, پھر شاہ قریشی کو پریس کانفرنس بھی کر دی گئی, اسے اجازت دی گئی.
بات یہ ہے کہ یہ گیم جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گیم کیا چل رہی ہے, صحیح, یہ کہاں پہ یعنی گیم کھڑی ہوگی, صحیح. کس کے یعنی کس کو جو ہے میرا آخری سوال آپ سے ہے, یہ مجھے باہر سے ہی سوال آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جناح ہاؤس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ جناح ہاؤس ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ملکیت ہے, ہم کو تو یہی پتہ تھا کہ فوج کی ملکیت ہے, مگر اس کا ذکر ہو رہا ہے اور باقی چیزوں کا. مگر کورٹ میں جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو آپ کی جو بھی لوگ وہاں داخل ہوئے تھے انہوں نے کورٹ کے شیشے توڑے تھے, دروازے توڑے تھے, اور ہماری عدالتوں کو نقصان پہنچانا کیا اس میں بھی فیورٹزم ہوتا ہے؟ یہ سوال کا جواب دے دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گھر تو کسی کا بھی, جناح اس کا گھر کسی کا بھی, آپ کا ہو میرا ہو, گھر تو قیمتی ہے, ریاست کا کام ہے اس کی پروٹیکشن کرنا. کورٹ ہاؤس قیمتی نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ جناح ہاؤس تھا, تو مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو جلا دیا جائے یا اس کو کیا جائے. آپ باقی رہ گیا جو عدالت کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے شیشے توڑے ان پہ مکمل کیوں دائر نہیں کیا گیا, جنہوں نے عدالتوں میں جا کے شیشے توڑ کے اس کو گرفتار کیا گیا اس کی کوئی وجہ بتائیں, کیوں نہیں یعنی یہ کیوں ہوا, باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے کیا وہ جو عدالت, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کی اجازت کے ساتھ انہیں گرفتار کیا گیا, اس کا جواب نفی میں ہے. شیشے توڑے گئے وہاں پہ, دو دروازوں کے شیشے توڑے گئے, مطلب ہے جو شیشے ٹوٹے, وہ جن نے شیشے توڑے وہ جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے شیشے نہیں توڑے, یہ ان کے اپنے جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے شیشے توڑے. بہرحال کچھ بھی ہے, آپ انہیں باہر نکلنے دیتے, اس عدالت کے آتے سے باہر آ جاتے. عمران خان کے پاس کوئی ایسی گاڑی تو نہیں تھی کہ وہیں سے پھر کر اڑ جاتے, وہ وہیں سے پرواز کر جاتے, باہر نکلتے, کو آدھا میل بعد سے باہر لے کے آتے کرتے آپ. باہر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے عمران خان کی غلطی ہے, ان یور مائنڈ اٹ عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اندر بیٹھے رہے. غلطی ہے جن نے یہ کام کیا ہے. آپ کیا کر رہی, کیوں آپ کیا ہو گیا آپ کو آج, کیا باتیں یعنی الٹ لے کے جا رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو چاہیے تھا باہر آ جاتے, وہ اندر نہ بیٹھے رہتے. میں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا اتنے بیوقوف, اتنے اجڑ ہیں, مطلب اتنے مطلب کہ وہ یعنی بجائے یہ الزام سر پہ لینے, اگر میں کم از کم اس میں ہوتا, اگر مجھے یہ کام کرنا ہوتا تو میں تو انہیں 2-4 میل باہر آنے دیتا, وہاں آگے کرتا. مطلب میں تو یہ کرنے کا بھارت یہ کام غلط ہے, جو جس نے بھی کیا یہ کام غلط ہے, ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا. اچھا, وہ پاکستان کی آرمی دنیا مانتی ہے از ون آف دا گریٹ آرمی, یعنی پلاننگ کے بیچ میں, اور اس ملک کی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے, ہمارے پاس رشوت سفارش کے لیے اپنی ذاتی, کیونکہ پیپل آف پاکستان آر ریچر دین دا اسٹیٹ آف پاکستان, تو ہماری آرمی از ون آف دا فائنسٹ آرمی, اور پلاننگ میں اپنے تھوڑے پیسے کے بیچ میں پھنسانے کے بیچ میں جال بچھانے میں وہ بڑے ماہر ہیں. کہتے ہیں کہ 9 مئی میں فوجی افسر جو تھے وہ لوگوں کو بہکا کے اس طرف لے کے آ رہے تھے. بی بی سی نے بہت بڑی رپورٹ تیار کی ہے, تو وہ بی بی سی بھی کا بھی پکھنڈ ہے. مجھے بتائیے کہ اگر یہ اتنے ہی پلانر ہیں تو ان کی کیسی پلاننگ ہے جو کہ بی بی سی والے دوسرے جو اپنی فرسی کھانے بنا رہے ہیں. یہ وہی بی بی سی ہے جس نے انڈیا کا لاہور پہ قبضہ کروا دیا تھا. یہ وہی بی بی سی ہے جس نے اپنا فاکلینڈ تو بچا نہیں سکے اور مطلب لوگوں پہ قبضہ کروا دیتے. اچھا جی, میرا منڈا بالکل صحیح ہے, تسی اپنی کڑی نو صحیح کر لو, تسی او سکول آف تھاٹ تو بلونگ کر دیو. بھئی میرا منڈا چوری بھی کر سکتا ہے, ڈاکہ بھی مار سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تسی اپنی کڑیاں نو کمرے 'چ بند کر لو. تسی اپنے منڈے کا دھیان کرو, تسی اپنے منڈے دھیان کرو, اسی بھی کڑیاں دھیان کر لیں. میں کہتی ہوں پاکستانیوں, خدا کا واسطہ ہے, آپ عقل کے ناخن لو, اس ملک کو کہاں لے کے چلے جاؤ گے, مذاق بن گئے ہو. اور مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے, آپ اور بات کرتے ہیں, جب میری فوج کو یہاں دوسرے لوگ بھی ہنستے ہیں نا, تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے میری ماں پہ ہنس رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. اور دنیا جہان ہنس رہا ہے سر, آپ اس کو مانے نہ مانے, مطلب I don't know, میں اس کا آپ کو کیا. اب یہ سارے کام آپ دیکھ لیے, آج سے کچھ 10 سال پہلے یہ معاملے سیاست کے دنیا میں ایسے نہیں تھے.
क्या कभी आपने सुना था कि अमेरिका का सदर गिरफ्तार क्या हो? कसूर था? आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कसूर था? उसका नेटो को खत्म, सुनिए, उसने सिक्योरिटी लैप्स की, उसने सिक्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने अपने बाथरूम में शावर में रखे हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। वैसे मैं ये वो आदमी है। वैसे मैं करेक्शन कर लूं, मैं बताता हूं आपको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वैसे जो अभी रिपोर्ट अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अरेस्ट का नहीं कहा गया, अरेंड का कहा गया है। नहीं, अरेस्ट का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उनका सबसे बड़ा कसूर था कि वो नेटो को ख़त्म करना चाह रहे थे, एंड ही वाज वेरी वोकल कि वो नेटो को ख़त्म करेंगे। कल की खबर थी कि जो नॉर्ड स्ट्रीम को तोड़ा गया था ना, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको कवर किया है, CIA ने इन्फॉर्म किया था, बेल्जियम को इन्फॉर्म किया था, और यूक्रेन इसको तोड़ेगा। और इसका बल्कि वो पुलित्ज़र प्राइज़ याफ्ता राइटर है जिसने ये कहा है कि इसका ऑर्डर जो बाइडन ने दिया था, बिकॉज दे वांट टू गो सिट नेक्स्ट टू रशिया, द नेक्स्ट थ्रेट इज रशिया एंड चाइना, not even Russia, China is the biggest threat. अब मैं इस बात पे नहीं पढ़ना चाहता कि कौन दुरुस्त है, ट्रम्प दुरुस्त है या उनके जो दूसरे जो he's been punished for something. मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं एक आपको सियासत का बता रहा हूँ, दुनिया जहान के अंदर इस सियासत में। बाय द वे, आपके इंग्लैंड में क्या होने लगा है? इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया, 2 और मेंबर पार्लियामेंट्स ने किया। अब आपकी जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो कहते हैं ऋषि सुनक नया इंतखाब करें। पाकिस्तान में बेचारे इमरान खान ने भी सिर्फ इन्ना ही किया सी इलेक्शन करा दो, ते वो इंग्लैंड भी यही हो गया, तो हुण इंग्लैंड भी की होएगा, फौज आ जाएगी। बात देखिए, इस पाकिस्तान में इमरान ने कहा था, इस वजह से कई दफा बात हो चुकी है। फिर नहीं, आगे इंग्लैंड की बात हो रही है। अब तो इंग्लैंड में भी वो बेचारे इंतखाब ही मांग रहे हैं ना। अब ये देखिए, अब अच्छा हुआ आपने बात कर दी, मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि दुनिया भर के अंदर जिस सियासी भूचाल आए हुए हैं, मतलब कल कला आप उसके बारे में, फ्रांस के बारे में भी सुन लेंगे, वहाँ पे भी काम चल रहा है, फ्रांस के अंदर भी थोड़ी शुरू हो गई वहाँ पे भी, और जर्मनी के अंदर भी मतलब उन्होंने जो स्ट्राइक हो गई है, मतलब और यहाँ बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ी जो रेलवे की हमारी स्ट्राइक है वो भी चल रही है, और बार बार कर रहे हैं, बड़ा खासा नुकसान, हमारी बरतानिया की मशीद को खासा नुकसान पहुंच रहा है, मतलब इसके बारे में भी। नहीं तो वो इलेक्शन करा देंगे ऋषि सुनक, अब वो भी बेचारे इमरान खान की तरह इलेक्शन ही मांगने लग गए। वो नहीं कराएंगे, इलेक्शन वक्त पे होगा, वो जो सीटें खाली हैं वहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा और उसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है वो तो टाइम पे होगा, ये तो नहीं करेंगे ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर साहब कहते ने भी तुसी अपनियां कुड़ियां साहब, मेरा मुंडा जड़ा है ना वो बिल्कुल अवारा है, वो बकरियां भी खा सकता है, मज्जां भी खा सकता है, बंदियां नूं भी खा सकता है। मैं ये नहीं किया, मतलब मैं मुंडा तुसी अपने मुंडे नूं नहीं सांभ सकदे ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ। समीउल्लाह साहब, हम तो मुख्तसर में सादा लफ्ज़ों में सीखना चाहते हैं, अल्फाज के बम्बल बूसे में हम फंसना ही नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब जनाब कुदरतुल्लाह शहाब की रेस में से आ रहे हैं, और आप लिखते हैं, बुनियादी तौर पे आप इंजीनियर हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे अपने हैं, माई वेरी स्वीट ब्रदर, मैं जो मेरा भाई, मैं कैसा इंजीनियर हूँ कि हर दफा मुझे जो है मतलब लिटा देती हैं, मतलब कैसा इंजीनियर हूँ मैं, मतलब ये वो इंजीनियर है जो बातें मैं नहीं भी कहता वो मेरे मुंह, ये वो इंजीनियर है कि इनकी वालदा ने इनसे कहा कि बेटा ये घर का जो टैप है ना ये लीक कर रहा है, जो लॉन को पानी देता था ना, तो ज़रा इसको फिक्स कर दो। तो इन्होंने फ़ौरन अपने चौकीदार को कॉल किया कि वो फलाने बंदे को बुला और उसको ठीक करा दे। तो माँ कहने लगी तेनू इंजीनियर इस दिन वास्ते बनाया सी। ये पैसे वाले लोग ने हर काम पैसे नाल कराना चाहते ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुहाडा साडे नाल शामिल होने दे वास्ते, ते इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होएगी, तद तक इजाज़त दिओ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।